اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم حاضرین و حاضرات اور ناظرین و ناظرات، سورہ تفسیر القرآن سورہ حج اور پہلا درس ہے۔ ہم سورہ حج کا تعارف جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مخلص راہوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا نور ہمارے دلوں، ہماری روحوں تک اللہ تعالیٰ پہنچائے اور یہی نور ہمارے ساتھ ہماری قبروں میں جگمگائے، اور اس قرآن حکیم کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ اور ایک خوبصورت دعا ہمیں مانگنی چاہیے جس وقت ہماری جان ہمارے لبوں پر ہو، ہماری روح قبض ہو رہی ہو، ہمارا آخری وقت ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم سب شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اس فتنوں کے دور میں ہمیں قرآن حکیم سے محبت، قرآن حکیم کی سنگت میں بیٹھنے کی، قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ سورہ حج جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، حج اسلام کا ایک بڑا اور اہم رکن ہے۔ یہ بہت سی عبادتوں کو جامع ہے۔ حج کا اعلان اس صورت میں ہوا۔ اعلان کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلندی پر اعلان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آواز عالم ارواح میں روحوں تک پہنچا دی۔ تو وہ خاص جو آیت ہے اس سورہ کی 27ویں نشانی ہے، 27ویں آیت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہ درس جو کہ روحانیت پر اور انتہائی وجدانی کیفیتوں پر مبنی ہوگا، ہم اس کی تلاوت بھی کریں گے، اس درس کو سنیں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے احساسات بھی عطا فرمائے۔ اس مناسبت سے یعنی کہ اس آیت میں چونکہ حج کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اس لیے اس سورت شریف کا نام حج رکھ دیا گیا، اور نبی علیہ السلام کے دور میں ہی اس سورت کو سورہ حج سے ہی یاد کیا جاتا تھا۔ اس سورہ میں 78 آیات ہیں جی، 10 رکوع ہیں، اور اس میں 2 سجدے ہیں۔ 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آیت پڑھنے کے فوراً بعد سجدہ تلاوت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ترمذی شریف حدیث کا نمبر ہے 578۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس سورہ شریف کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ تو نبی آخرت زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جس نے وہ 2 سجدے ادا نہیں کیے گویا کہ اس نے وہ 2 آیات پڑھی ہی نہیں۔ یعنی کہ آیات کی تلاوت کی تکمیل تب ہوتی ہے جب ان کا حکم بھی پورا کیا جاتا ہے، یعنی سجدہ بھی کیا جاتا ہے۔ جس آیت کے بعد سجدہ ہو تو سجدہ بھی کیا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں سجدہ آیت۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ سجدہ آیت۔ اچھا جی، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سورہ مدنی ہیں اور کچھ مکی ہیں، لیکن یہ سورہ ایسی ہے اس میں مکہ کی یادیں بھی ہیں، مدینہ کی یادیں بھی ہیں۔ یعنی کہ جو مکہ شریف کا آخری دور ہے، اس کی کچھ آیات اس کی آخری نشانیاں یاد دلاتی ہیں کہ جب مسلمان انتہائی سختی کے عالم میں پریشانیوں میں تھے، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے کفار کی طرف سے، تو ہجرت کی تیاری ہو رہی تھی، تو اس سورہ شریف کی آیات نازل ہوئیں، اور پھر ہجرت کی ابتدا جب ہوئی، آپ
لوگ تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں بھی اس سورہ شریف کی نزول کا سلسلہ جاری رہا۔ اس سے جو پہلی سورہ شریف تھی، اس سے پہلے کون سی سورت تھی؟ سورہ الانبیاء، سورہ الانبیاء۔ اس میں اور اس میں کیا مناسبت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب توفیقی ہے، ترتیب نزولی نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب توفیقی ہے اور ایک ترتیب نزولی ہے۔ ترتیب نزولی وہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پہ نازل ہوا اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، یعنی جیسے نازل ہوا، جیسے سب سے پہلی آیت کون سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وہ جو سورہ ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں کون سی صورت رکھی گئی ہے سب سے پہلے؟ سورہ فاتحہ۔ تو یہ ترتیب توفیقی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے ترتیب؟ لیکن ان کی مناسبت کیا ہے؟ دو صورتیں جب ایک ختم ہو رہی ہے دوسری شروع ہو رہی ہے تو ظاہر ہے قرآن حکیم بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اپنے مضامین بیان کرتا ہے، تو اس میں اور اس میں کیا مناسبت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس سورہ شریف میں بھی آخرت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے اور اس سورہ شریف میں بھی آخرت کے اس منظر سے ڈرایا گیا ہے کہ آپ لوگ آخرت کی تیاری کریں، اور دوسرے مضامین کی مناسبت بھی شامل ہے جو کہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے۔ اچھا، اس سورہ شریف میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ ویسے قرآن مکمل طور پہ تقسیم کرتا ہے بنی نوع انسان کو 3 گروہ میں۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ جب قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو وہ سورہ پورے انسانیت کو 3 گروہ میں عقائد کے اعتبار سے تقسیم کرتی ہے۔ نمبر 1 کفار، نمبر 2 منافقین، نمبر 3 مومنین، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کو اچھی ترتیب لے آئیں جس طرح قرآن نے بیان کی تو پہلے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں سے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مفلحون تک ان کے انعام کا ذکر ہوتا ہے، ان الذین کفروا سے پکے کافروں کا ذکر ہوتا ہے، ومن الناس سے کیا ہوتا ہے؟ منافقین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سورہ شریف میں ایک اور انداز میں 3 گروہوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ 2 مسلمانوں کے گروہ ہیں اور ایک کفار کا گروہ ہے۔ کفار کے گروہ کو تو یہ زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ اپنی ہٹدرمی سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لو، آخرت تمہیں تمہارا انعام دے گی۔ ان کو بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے اس سورہ شریف میں۔ دوسرا وہ مسلمانوں کا گروہ جو تذبذب کا شکار تھا، اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا تھا، اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے جنگ نہیں ہونی چاہیے، جہاد نہیں ہونا چاہیے، زکوٰۃ، یعنی وہ سختیوں سے ڈرتے تھے، کہتے اللہ کرے نہ ہو، جہاد ہو ہی نہ، یعنی کہ وہ کہتے تھے بس آسانیاں ہو، کیا ہو؟ آسانیاں ہو۔ وہ تذبذب کا شکار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے تذبذب کو دور فرمایا ہے کہ آپ پکے مومن بن جاؤ اور فکر چھوڑ دو، پریشانی چھوڑ دو، خدا سے ڈرو، رب تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں انعامات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو مضبوط کیا ہے، مزید مضبوط کیا ہے، وہ مسلمان تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مخلصین سے پکے جو بالکل وہ کہتے تھے حضور کہیں گے اسلام جو بھی آرڈر دے گا، اللہ تعالیٰ جو بھی آرڈر دے گا ہم اس آرڈر کو اوبے کریں گے، ہم فالو کریں گے، اور اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، مال بھی قربان کر دیں گے، اولاد بھی قربان کر دیں گے، جو کچھ ہے وہ خدا کی راہ میں قربان ہے جی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، رضا وہ کس طرح شعر؟ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اس عقیدے پر قائم رہنے کے لیے مختلف انداز میں آیات سے اصلاح فرمائی ہے، اور ان کو استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ تم استقامت سے ڈٹے رہو، رب تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ آخر میں یہ جو مشترک قسم کے مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس سورہ شریف میں سب سے پہلے لوگوں کو قیامت کے
ہولناک منظر سے ڈرایا گیا ہے۔ مشرکین کو ان کی ضد اور حد درمی سے باز آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے جو مردہ کو زندہ کرے گا۔ انسان مر جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، جیسے کہ وہ بارش نازل کرتا ہے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اللہ، اسی طرح ہی جب انسان مر جائیں گے تو اللہ ان کو دوبارہ زندہ بھی فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اللہ پاک نے ان سے خطاب فرمایا اور کہا کہ تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو اور تم اس پر فخر کرتے ہو، تو ان کی سنت اور ان کے طریقے کو بھی پھر جو ہے وہ اپناؤ اور ان کی پیروی بھی کرو نا۔ ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگوں کی طرف منسوب ہیں اور فلاں بزرگوں کی اولاد سے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں، وہ ان بزرگوں کے سیرت پر بھی عمل کریں۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا ہے جی۔ پانچویں نمبر پہ بیان یہ کیا گیا قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا۔ چھٹے نمبر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ ساتویں نمبر پہ مسلمانوں کو یہ چیز باور کرائی گئی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے وسوسوں میں نہیں آنا۔ آٹھویں نمبر پہ قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا بیان کیا گیا؟ قرآن کی عظمت کو کفار تسلیم نہیں کرتے۔ سویڈن میں یا ترکی کے سفارت خانے کے سامنے جو قرآن حکیم کو جلایا گیا تھا، اس دن سے میں نے یہ نیت کی تھی کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے کیسے دفاع کرنا ہے قرآن حکیم کا۔ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید پڑھائیں گے اور قرآن مجید کی پوری دنیا میں اشاعت کریں گے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نویں نمبر پہ جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کفار کے خلاف جی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اختتام فرمایا ان نعمتوں کے ذکر سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نعمتیں کی ہیں، کہ یہ نعمتیں آپ کو میں نے عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سورہ حج کو بھی انتہائی گہرائی کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔